براہ راست آپ کے لیے چلیں گے۔ جاوید لطیف میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ کسی ادارے کے سربراہ کو دھمکی دے، دہشت گردی کی دفعات لگیں اور اس کی دہشت گردی کی دفعات، دہشت گردی سمیت غداری کی دفعات، آئین شکنی کی دفعات 2 ہفتوں میں ختم کر دی جائیں، آرڈر ہو جائیں۔ میں تو 2 سال سے پیش ہو رہا ہوں اور 2 سال بعد بھی دہشت گردی کا، غداری کا مقدمہ وہ جس میں نے یہ کہا تھا کہ سمیش کرنے کی دھمکیاں مریم نواز شریف کو دینی بند کی جائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے دھمکی دی اس کے خلاف کارروائی ہوتی، میں نشاندہی کرنے پر مجرم۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ریاست کے لیے ہم کہتے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست قربان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنی زندگی دے سکتے ہیں اس ریاست کے لیے، مگر اگر کوئی یہ چاہے کہ آج بھی کسی کی سہولت کاری کرے اور یہ 2018 کے انتخابات کی طرح ان ضمنی انتخابات میں بھی سہولت کاری کی گئی ہے، اور میں بڑا کلیئر ہوں کہ بھائی کوئی بتائے کہ اگر 30 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ان 4 ماہ میں، 1 ارب روپیہ خرچ کر رہا ہے وہ لوگوں کی مہنگائی سے، مجبوریوں سے، بے روزگاری سے، ان کی ان مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر جو اپنا فائدہ کر رہے ہیں، اور ایک جلسے پہ 20 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے ٹرانسپورٹ سے لے کر دیگر ٹچ دینے کے لیے۔ تو کیا 20 کروڑ ایک جلسے پہ خرچ اور 60 جلسے کر چکا 1 ارب ایک الیکشن پہ خرچ کرتا ہے اور 30 الیکشن کروا چکا ہے؟ مجھے کوئی بتائے گا یہ اربوں کھربوں روپیہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہمیں تو کہا جاتا تھا کہ آپ کا لباس جو ہے وہ آپ کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتا، تو پھر اس ویلے مسٹنڈے کا کوئی پوچھے گا کہ بھائی یہ اربوں کھربوں روپیہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مولا جٹ کا رول ہٹ تو ہو رہا ہے، یہ کوچ کے لکھے ہوئے ڈائلاگ جو ہیں وہ سپر ہٹ تو ہو رہے ہیں، یہ کھلایا جو جا رہا ہے، یہ کھیل تو اچھا رہا ہے، حقیقت میں یہ ریاست کے ساتھ کھیل رہا ہے، جو آنے والے وقتوں میں ریاستی اداروں نہیں قوم کو بھی بھگتنا پڑیں گے اگر ہم آج بھی ریاست کے لیے، قوم کے لیے خاموش ہیں۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ کوچ کھلاتا جائے اور مولا جٹ بڑے بڑے ڈائلاگ بولتا جائے اور وہ سپر ہٹ ہوتے جائیں، اربوں کھربوں روپیہ لگا کر الیکشن چرائے جاتے رہیں اور پھر کہا جائے یہ پاپولر بہت ہے۔ اور اگر مولے جٹ کو کوئی پاپولر کہتا ہے، یہ افسانوی کہانیاں، یہ افسانوی کردار اگر اسی طرح کوچ اپنی ضرورت کے لیے، اور اگر یہ کہتا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کے سربراہ سے لے کر چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ تک یہ کرے اور کہے اینٹی کرپشن سے لے کر نیب کے سربراہ تک
یہ لگائے اور یہ خواہش کرے کہ تمام آئی بی سے لے کر تمام ایجنسیاں کے سربراہان جو ہیں وہ بھی یہ لگائے اور پھر ایک پیج بنے اور پھر 2018 کی تاریخ دہرائی جائے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مولا جٹ کو جو دھمکیاں اداروں میں بیٹھے لوگوں کو لگاتا ہے اور اداروں کے لوگ جو ہیں محض اس لیے خاموش رہیں کہ اس کی جو سوشل میڈیا برگیڈ ہے پھر کردار کشی اور بد زبانی ان لوگوں کے خلاف شروع کر دیتی ہے، تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ کب تک یہ قوم خاموش رہے گی؟ اگر ادارے نوٹس نہیں لیں گے، اگر یہ ہم لگے ہوئے تھے سیلاب کی تباہ کاریوں پر کام کرنے، ہم لگے تھے جو 4 سال اس نے تباہی و بربادی قوم کی معیشت کی کر دی، اس پر کام کرتے، اور یہ کیمپین کر رہا تھا، یہ ذہن سازی کر رہا تھا لوگوں کی کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف سازش کی، تو پھر الیکشن سے 2 دن پہلے امریکہ سے ایک سٹیٹمنٹ آئے آپ کے نیوکلر پروگرام کے حوالے سے کہ یہ غیر محفوظ ہے، اور یہ بھی کہتا رہا کہ جب یہ اقتدار سے ہٹا کہ یہ نیوکلر پروگرام غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا ہے، تو یہ بیانیہ پاکستان مخالف قوتوں کا بھی ہو اور یہ بیانیہ بنائے پاکستان کے اندر اور اپنے آقاؤں کو سنائے کہ میں آپ کے لیے بہتر کام کر سکتا ہوں، یہ اپنی سی وی یہاں سے اٹھا کر عالمی قوتوں کو دے اور کہے مجھے اس نوکری پر دوبارہ رکھا جائے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو نکیل نہ ڈالی گئی، ادارے انہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو آئین کے خلاف، جو ریاست کے خلاف، جو پاکستانی قوم کو اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا ہے، اداروں میں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر اس کو کوئی نہیں روکے گا تو پھر قوم نے جو قربانی دی ہے اس ریاست کے لیے، تو پھر کیا اس کا منہ بند کرنے کے لیے، اس کو نکیل ڈالنے کے لیے کیا قوم کو خود وہ فیصلہ کرنا پڑے گا؟ اب چند دن رہ گئے ہیں، چند دن ہیں ریاستی اداروں کے پاس کہ وہ اس کا سول نافرمانی سے چلنے والا منصوبہ جو خون ریزی کی طرف یہ لے کر جا رہا ہے عملاً، اس کو نہ روکا گیا تو پھر قوم کو اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ بتائیے گا، آپ ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے نا آ رہے ہیں، اب ہمیں وقت بتا دیں کہ کب آ رہے ہیں، ماحول بھی کچھ اس طرح کا بن گیا۔ دوسرا یہ بتائیں اگر نواز شریف آتے ہیں تو کیا وہ جیل جائیں گے؟ دیکھیں، جیلوں سے اگر ڈرنے والے ہوتے تو پھر آج کسی کے لاڈلے ہوتے، اگر جیلوں سے ڈرنے والے ہوتے تو آج اس عدلیہ کی عمارت کے نیچے نہ کھڑے ہوتے، اگر جیلوں سے ڈرنے والے ہوتے تو بیگم کلثوم نواز کو بستر مرگ پر چھوڑ کر پاکستان جیل کاٹنے نہ آتے۔ سنیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈائیلاگ جو اس کو لکھ کے دیے جا رہے ہیں مولا جٹ کے، یہ بڑے ہٹ ہو رہے ہیں اور ضمنی انتخابات میں اس کے نتائج آ رہے ہیں، تو سنیں، وہ سن کر کانپیں گے جو محب وطن ہیں کہ ہم نے کتنی بڑی قربانی دی ہے ریاست کے لیے۔ یہ افسانوی کہانیاں وقتی طور پر ہٹ ضرور ہوتی ہیں، مگر افسانوی کہانیاں، مولا جٹ کی کہانی، اس مووی اور حقیقت میں پاکستان کو چلانے میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ سوچنا پڑے گا۔ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان لاڈلا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مریم نواز کے کیسز ختم ہوئے، حمزہ شہباز کے سارے کیسز ختم ہوئے، جن کے خلاف کیسز تھے وہ ادارہ ہی ختم کر دیا گیا۔ آپ اقلیتی حکومت، اقلیتی پارٹی ہونے کے باوجود آپ لوگ حکومت میں آئے ہیں، تو سر لاڈلا کون ہوگا، آپ یا عمران خان؟ دیکھیں، اگر آپ اسی تناظر میں سوچتے رہیں گے کہ مریم نواز شریف کو جس طرح سزا دی گئی تھی، دلوائی گئی تھی،
ख्वाहिश किसी की पूरी करने के लिए वो भी ज़रूर जहन में रखा करें। और हमने जेलें काटी, और आज जो आप अदारे की बात कर रहे हैं कि किसी को ख़त्म किया जा रहा है, मरियम नवाज शरीफ ने पिछले जो कानून था उस अदारे का, उसी के तहत बरी हुई है, हमने कोई रिलीफ नहीं लिया। एक बात हो रहा है कि आपने बोला जज की बात कर रहे हैं, तो सियासत का नूरी नत कौन है? सियासत का नूरी नत कोच है, उसका कोच। अच्छा बताइएगा कि आपकी ज़िमनी इंतखाबात में हारने और शिकस्त की वजह आप किसको गर्दानते हैं? क्या बेतहाशा महंगाई को गर्दानते हैं, या फिर आपकी क़ियादत का या ना होना गर्दानते हैं? ये भी बता दीजिएगा कि नवाज शरीफ वापस आ सकती है, तो सियासत का माहौल कितना आप चेंज देखते हैं? और भाई साहब मुझे ये बताएं कि 6 माह पहले तमाम ज़िमनी इंतखाबात हम जीत रहे थे, आप समेत सब लोग ये कहते थे कि इमरान खान का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर मैं क्या गलत कह रहा हूँ कि कोच बड़ा अच्छा खिला रहा है और बड़े अच्छे डायलॉग लिख के दे रहा है, इसलिए तो वो इलेक्शन जीत रहा है। साहब आप क्या ये नहीं समझते कि उस कोच ने आपको भी खिलाया? मरियम नवाज ने ओपन जलसों में कहा कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, नवाज शरीफ के मुतालिक आया कि उन्होंने इनकार किया कि उसको मना किया। क्या शहबाज शरीफ की इस फैसले को आप गलत नहीं समझते कि एक भारी पत्थर ऊपर से आ रहा था, इमरान खान को नीचे से हटा के शहबाज शरीफ खुद खड़े हो गए? देखें, अगर कोच ने बाई डिज़ाइन ऐसा किया है तो हमने अगर अपनी गर्दन पेश की, तो हमने पाकिस्तान को जो ये आज बात कर रहा है, ये बात तो अल्ताफ हुसैन ने कभी नहीं की थी, ये बात तो उस वक्त की बंगाली क़यादत ने नहीं की थी, जो ये आगे करने जा रहा है। क्या इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन ने जो बातें की ही और जो बंगाली क़यादत उस वक्त की जो डिमांड कर रही थी, ये उस वक्त का डायलॉग बोले और डिमांड करे, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। और हमें कहा जा रहा है कि हमने जो है जनाब हुकूमत के लिए अपनी सियासत, हमने सियासत कुर्बान की है रियासत के लिए, और ये वक्त बताएगा कि वो भारी पत्थर जो है वो रियासत पे गिर रहा था, वो हमने अपने कंधे पे उठाया। आखिरी आपने कई दफा तारीख दी है कि नवाज शरीफ साहब हमारे हैं, आपके पास क्या कोई तारीख है या नवाज शरीफ का? मैंने कई दफा नवाज शरीफ